اگلے دن ایک خطیب صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا، آپ کے سرگودا میں ہی ہیں، وہ شعر پڑھ رہے تھے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے، اس نو حالے اپنے نبی دی حقیقت ابھی پتہ نہیں، یہ بھی آکھدا کہ میں مومن ہوں، یہ بھی کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ شریعت میں تو بندہ ہے، انا للہ، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ شریعت اور ہوتی ہے، حقیقت اور ہوتی ہے۔ کیا لوگوں کو پڑھا رہے ہو، کیا لوگوں کو سمجھا رہے ہو کہ شریعت اور ہے حقیقت اور ہے؟ قرآن تو جگہ جگہ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے ابد 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 بندہ، آپ کہتے ہیں نہیں شریعت میں تو بندہ ہے اور حقیقت میں خدا۔ حقیقت نہیں پتا آپ کو اپنے نبی کی، شریعت میں وہ بندے، اور شریعت ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ سید البشر ہے، اور شریعت ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، شریعت ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا گیا، شریعت ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ایک اللہ سے کم اور ساری کائنات سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، شریعت نے ہمیں بتایا کہ انہیں طرح طرح کے معجزات اللہ نے عطا فرمائے، شریعت ہی نے ہمیں بتایا کہ کل قیامت کے دن وہ حوض کوثر کے ساقی ہوں گے، شریعت ہی نے ہمیں بتایا کہ وہ لواء الحمد کے حامل ہوں گے، شریعت ہی نے ہمیں بتایا کہ وہ مقام محمود کا دولہا ہوگا، شریعت نے ہمیں بتایا۔ آپ کہتے ہیں شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا۔ کبھی میں کسی جمعے پہ مستقل ایک تقریر اس موضوع پہ کروں گا، لیکن آج صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا لا ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ تعالی۔ رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، رفع کیا کہتے ہیں؟ لا ترفعونی، مجھے نہ اٹھانا، فوق منزلتی، میری وہ منزل، میرا وہ مقام، میرا وہ درجہ، جس درجے پہ اللہ نے مجھے رکھا ہے نا، اس درجے سے مجھے اوپر نہ لے جانا۔ کس کا ارشاد ہے؟ زور سے بولو، نبی پاک کا ارشاد ہے، تمہیں نہیں سنائیں گے علماء، نہیں سنائیں گے۔ لا ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ تعالی، جس درجے پر اللہ نے مجھے رکھا ہے اس درجے سے مجھے اوپر نہ لے جانا، اوپر نہ لے جانا۔ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بیٹے مریم کو بڑھایا، تم مجھے اس طرح نہ بڑھانا، نہ بڑھانا۔ اب جو بندیالوی نبی پاک کا ارشاد کا حصہ پڑھنے لگا ہے، آسان ہے، سب کو سمجھ آ جائے گی، سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے یا رسول اللہ وہ منزل کیا ہے، وہ مقام کیا ہے، وہ درجہ کیا ہے جس سے آپ کو اوپر نہیں لے جانا۔ فرمایا انما انا عبد اللہ، انما انا عبد اللہ ورسول، میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں اور رسول ہو بعد۔ کلمہ شہادت میں بھی کیا ہے؟ اشہد ان محمدن عبدہ، عبدہ پہلے، رسولہ پہلے، عبد مان۔ شریعت میں بھی عبد ہے، حقیقت میں بھی عبد ہے۔ اس سے بڑا لقب میرے نبی کا کوئی، اللہ کو یہی لقب پسند تھا، تبھی تو معراج والی رات میں اس کو ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ۔ اس سے شرک کی رگیں کٹتی، لوگوں کے عقائد خراب نہیں ہوتے۔
کہ آپ جتنے بھی بلند ہو جائیں عرش کے قریب جا پہنچیں، ہیں عبد، ہیں عبداللہ، ہیں عبد، ورنہ خدا گواہ ہے معراج والی رات اللہ اس کو ذکر کر رہے ہیں تو میرے نبی کی صفتوں کو ذکر کرنا چاہیے تھا نا، مقام ایسا تھا نا یار، کہاں سے کہاں پہنچ گئے میرے آقا، تو صفت ذکر سبحان الذی بے رسولہ، سبحان الذی بے نبیہ، یوں ذکر کرنا چاہیے، سبحان الذی بے حبیبہ، صفت ذکر کرنی چاہیے تھی نا۔ یہ تو مقام ہے صفت کا، ندا کا مقام ہی نہیں ہے۔ ایک گل تو سمجھ نہیں ہے لیکن میں سمجھا دیتا ہوں آپ، میں بازار میں آپ کی دکان کے قریب سے گزروں، اگرچہ میں بازار جایا نہیں کرتا، جاتا ہی نہیں، آپ کے دکان کے آگے سے میں گزروں، آپ دیکھیں کہ میں جا رہا ہوں تو آپ نے مجھے بلانا ہو تو وہاں مجھے کیسے بلائیں؟ یہ ندا کا مقام ہے۔ آپ کہیں گے خطیب پاکستان، زیغم اسلام، مجاہد ملت، اتنے تک میں دوئے بازار پہنچوں۔ یہ ندا کا مقام ہے، یہاں آپ نے کہنا ہے بندیالوی صاحب، یہ ندا کا مقام، یہاں کوئی لقب نہیں۔ اور جب اسٹیج سیکٹری مجھے بلائے گا تو وہ یہی کہے گا بندیالوی تقریر کرے گا؟ نہیں، وہ میرے نام کے پہلے نام کے بعد اتنے لقب جوڑے گا 1 کلومیٹر میرا نام لمبا ہو جائے گا، جو اس سے جڑ سکتے ہیں وہ جوڑے گا۔ یہ صفت کا مقام، جب میں سٹیج پہ آئی ہوں یہ صفت کا مقام، جب میں بازار سے گزر رہا ہوں آپ بلائیں، یہ ندا کا مقام، اور یہ تو صفت کا مقام تھا۔ یہاں تو کہنا چاہیے تھا سبحان الذی بحبیبہ، سبحان الذی برسولہ، سبحان الذی بنبیہ، لیکن عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا نا، اللہ نے کسی صفت کو ذکر نہیں کیا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ، ہے وہ میرا بندہ، یہ نہیں حقیقت میں تو بندہ ہے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جا تین نالے اپنے نبی دی حقیقت ہی پتہ نہیں، تو ہی آکھنا میں مومن ہاں۔ جس کو اپنے نبی کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اس نے کیا کلمہ پڑھا اور کیا شہادت دی ہے، اس نے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ بارشیں بند ہو گئی تھیں، میرے نبی بارش کی دعا کرنے کے لیے باہر میدان میں آئے، صحابہ ساتھ تھے، دوپہر ہے، دھوپ ہے، نام و نشان نہیں بادلوں کا، میرے نبی نے دعا کی، دعا ختم ہوئی، بارش برسنے لگ گئی۔ وہ جو صحابہ تھے، کوئی دیوار کا ٹیک لگاتا ہے، پھسلن ہو گئی نا، پھسلن ہو گئی، کوئی دیوار کا ٹیک لے کے دیوار کے ہو گیا، کوئی پھسلنے لگ گیا، بھاگنے لگے، میرے نبی یہ منظر دیکھ کے مسکرائے، پھر فوراً دل میں آیا کہیں اسے میرا کمال نہ سمجھ لیں، عقیدے نہ خراب ہونے لگ جائیں، تو میرے نبی نے فرمایا ان اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر وانا عبد اللہ۔ ابو داؤد میں کتاب الاستسقاء میں یہ حدیث جو میں نے اب پڑھی، ابو داؤد کی کتاب الاستسقاء میں فوراً آپ نے اصلاح کر دی کہ ہر چیز پر قادر کون ہے، اور میں کون ہوں؟ میں اللہ کا